الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، سورہ زمر کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کل آپ فرما دیجئے، حل یستوی الذین یعلمون، جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ علم والے ہیں، والذین لا یعلمون، اور جو لوگ علم والے نہیں ہیں، نہیں جانتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہرگز نہیں، برابر نہیں ہو سکتے. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک اہل عقل جو ہے وہی اللہ سے اس یاد دہانی سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. علم کے بارے میں یہ تو میں نے بہت چھوٹی سی آیت پڑھی ہے. علم کے بارے میں قرآن مجید میں غور و خوض کے بارے میں، تدبر کے بارے میں، عقل کے استعمال کرنے کے بارے میں، علم کے بارے میں بہت ساری آیات موجود ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ذمے ہے کہ وہ علم حاصل کریں. ترقی کا، عزت کا، عظمت کا واحد راستہ جو ہے وہ علم کا حاصل کرنا ہے. علم افراد کو بھی اور علم جو ہے اقوام کو بھی ترقی کی منازل تک پہنچاتا ہے. یہ نہ صرف دنیا کے لیے ضروری ہے بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی ضروری ہے. یعنی آخرت میں بھی وہی درجات انہی کے بلند ہوں گے جن کے عمل کے ساتھ علم بھی ہوگا. ایک بندہ عمل کرتا علم نہیں ہے، اور ایک علم اور عمل دونوں ساتھ ہیں، وہ درجات میں کہیں آگے ہوگا. اچھا، علم حاصل کرنے کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں. آج میرا مقصد وہی بیان کرنا ہے. سارے ذرائع آپ کے علم میں ہیں، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، اور بے شمار طریقے ہیں. لیکن ایک طریقہ جو عام طور پر جس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی اور وہ 24 گھنٹے ہمارے ارد گرد موجود ہوتا ہے، وہ بھی علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ماحول سے، اپنی فیملی سے علم حاصل کرنا، ان کے تجربات سے سیکھنا. لرننگ یہ بھی علم ہے. یعنی اپنے دوست احباب ہیں، فیملی ہے، رشتہ دار ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، اپنا ماحول ہے، معاشرہ ہے، اپنی آنکھوں کو اور کانوں کو کھلا رکھنا. علم، بے شمار علم ملے گا آپ کو. یعنی اگر بولنے سے زیادہ آپ سننے پہ آمادہ ہو جائیں، ہماری مصیبت یہ کہ ہم بولتے زیادہ ہیں، سنتے کم ہیں. حالانکہ ترتیب الٹ ہے. اللہ نے 2 کان 1 زبان دی ہے. دگنا سننا چاہیے، سنگل بولنا چاہیے. ہم الٹ کرتے ہیں، ہم دگنا نہیں 4 گنا 10 گنا بولتے ہیں اور سنتے کم ہیں. اور اگر کوئی سنانا بھی چاہے تو ہم کہتے ہیں پہلے ہماری بات سن لو، تمہاری بات کی ضرورت نہیں. یہ اللہ کی دی ہوئی ترتیب کے خلاف ہے. ایسے نہیں، اللہ نے 2 کان ایسے نہیں دی. یہ اس بات کی واضح انڈیکیشن ہے، واضح علامت ہے کہ دگنا سنا جائے، کم بولا جائے، اور جو بولا جائے وہ تول کے بولا جائے. پہلے سوچا جائے، پہلے تولو پھر بولو.
تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہمارے دوست احباب ہیں، ہماری فیملی ممبرز ہیں، ارد گرد کے ساتھی ہیں۔ اگر ہم چاہیں اپنے دلوں کو، اپنی عقل کو، کانوں کو، آنکھوں کو کھلا رکھیں تو ہمیں بے شمار علم مل سکتا۔ ہم اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کتابوں کی ضرورت نہیں، اسکول جانے کی ضرورت نہیں، کالج یونیورسٹی کی ضرورت نہیں، چلتے پھرتے علم کے مدرسے ہیں۔ چلیے میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ فیملی سے شروع کرتا ہوں، آپ دوست احباب تک جانتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میری اہلیہ نے ایک بڑا کمبل جو ہے واش روم کے اندر ایک بڑے ٹب کے اندر نہ بھگویا ہوا ہے۔ اب میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے دھونا ہے۔ میں نے کہا یہ بہت بڑا کمبل ہے، اس کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ مجھے دیتی، میں ڈرائی کلین کروا دیتا۔ اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، مجھے پتہ ہے آپ کروا سکتے ہیں۔ اصل میں ایک عورت کا نام لیا، میں نے فلاں عورت کو بلایا ہے، مجھے اس کی مدد کرنا مطلوب ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ میں اس کو ویسے پیسے دوں تو وہ شرمندہ ہو۔ تو میں نے سوچا یہ تھوڑا سا کام 200-400 کام یہ کروا دیتی ہوں اور پیسے میں اس کو زیادہ دے دوں گی، اس طرح اس کی عزت نفس بھی رہ جائے گی، شرمندہ بھی نہیں ہوگی اور مدد بھی ہو جائے گی۔ اور میں حیرانی سے اس کا منہ دیکھ رہا ہوں، کیسا سبق دیا ہے، یعنی کیا سبق ملا بغیر پڑھے ہوئے کہ دوسروں کی مدد کیسے کرنی چاہیے۔ کسی کی مدد کرنا ہو اور اس کی عزت نفس کو بھی آپ نے محفوظ رکھنا ہو تو یہ ہے کسی بہانے سے کی جائے، ایسا نہیں براہ راست کر دی جائے۔ اس سے وہ شرمندہ ہوگا بیچارہ، وہ کہے گا لوگ مجھے غریب سمجھتے ہیں، میری کوئی عزت نہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اب دیکھیے گھر بیٹھے بیٹھائے مجھے کہیں جائے بغیر علم حاصل ہو کہ لوگوں کی مدد کیسے کرنی چاہیے، یہ کتنا بڑا سبق ہے جو شاید کئی کتابیں پڑھ کے نہ ملے۔ میں نے اس کو شکریہ ادا کیا کہ بہت بڑی بات ہے تم نے مجھے بتائی۔ تو یہ ہے، یعنی مثالوں سے سمجھیے کہ علم ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں بغیر پڑھے ہوئے، بغیر کہیں کسی اسکول کالج یونیورسٹی جائے ہوئے۔ یہ علم کے مدرسے ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے، یعنی دیکھیے ہمارے یہ رزق حلال کی اہمیت کیا ہوتی، یہ میں نے اپنے بچوں سے سیکھا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیاوی طور پر ان کو یعنی بڑی اعلیٰ تعلیم اللہ نے دلائی ہے، اعلیٰ تعلیم موجود ہے الحمدللہ، اور اس تعلیم کے بل بوتے پر دنیا کے بڑے بڑے اداروں سے ان کو آفرز آئیں، لیکن محض اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیں کہ ان میں شائبہ تھا حرام کا، اور میں ان کا منہ دیکھتا رہ جاتا ہوں۔ یعنی دنیا میں 2-4 ہی 7 سٹارز ہوٹل ہیں، 5 سٹارز تو مل جاتے ہیں۔ میرے ایک برخوردار کو ایک 7 سٹار ہوٹل سے آفر آئی بیرونی دنیا میں، بڑی اس نے تحقیق کی، غور و خوض کیا، مجھ سے ڈسکس کیا کہ اس کے یہ مجھے شبہ ہے کہ اس میں یہ حرام ہوگا، تو اس لیے میں اس کو ریجیکٹ کر۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر، اللہ کا احسان ہے، یعنی حرام کما کر تنگی ترشی میں گزارا کر لینا اس حرام سے بہتر ہے جو جہنم کے اندر لے۔ دوسرے صاحبزادے اللہ نے انہیں سافٹ ویئر کا علم نصیب فرمایا ہے، بڑی بڑی ایک آفرز آتی ہیں دنیا کے بڑے اداروں سے۔ اچھا، ہر آفر پہ وہ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ جی اس ادارے کا کام یہ ہے، اس سافٹ ویئر سے یہ بنے گا، میرا بنایا ہوا سافٹ ویئر جو ہے اس استعمال کے اندر آئے گا، تو کیا مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے؟ ایسا نہ ہو میں پیسوں کے لیے بنا دوں اور کل کو وہ گناہ میرے ذمہ آتا رہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو منہ دیکھتا رہ جاتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ایسی قیمتی اولاد نصیب کی۔ اور ان سے میں سیکھتا ہوں کہ علم جو ہے رزق حلال کے لیے انسان کو کس طرح سینسٹیو ہونا چاہیے، کس طرح کانشیس ہونا چاہیے۔ روپے پیسہ نہیں، رزق حلال اثر ہے، چاہے تھوڑا ہو، کیونکہ یہ تھوڑا جنت میں لے جائے گا اور وہ بہت سارا جہنم میں لے جائے گا۔ اگر آپ بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے کان کھلے رکھیں، دل اور عقل کے دروازے کھلے رکھیں، تو آپ کو بے شمار تجربات ملیں، بے شمار علم ملے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو عجیب ایک دولت نصیب فرمائی۔ وہ دولت ہے کمٹمنٹ کی، ڈیووشن کی،
یعنی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جو ہی میں ریٹائر ہو جاؤں گا میں اپنے آپ کو مسجد کے لیے وقف کر دوں. آج وہ وعدہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں. دن رات مسجد کے اندر پڑے ہوئے اور پانچوں وقت آپ ان کی اذان کی آواز سنتے ہیں. اب یہ ڈیووشن، یہ کمٹمنٹ ہمیں بھی نصیب نہیں. اب جب بھی ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ان کی اس ڈیووشن پہ، اس کمٹمنٹ پہ فخر آتا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما. رشک آتا ہے، کیسی کمٹمنٹ ہے، کیسی ڈیووشن ہے. ہر نماز کے اندر پہلی رکعت میں، ہر نماز میں تکبیر اولیٰ میں اللہ اکبر. اور پھر ان کے نماز کا پڑھنا عجیب ہے. انہیں دیکھ کے ہم نماز سیکھتے ہیں کہ کس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی. عجیب بات ہے، یعنی ماں باپ کے اثرات کس طرح آتے ہیں. جو لوگ پرانے ہسن ٹاؤن کے رہنے والے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ آج سے 25-30 برس پہلے فجر کے وقت گلیوں کے اندر ایک آواز لگا کرتی تھی کہ لوگوں اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا. آج ان کا بیٹا وہی آواز اسپیکر پہ لگاتا ہے. اللہ اکبر، یہ دین ہے اس والد کی. ہم سمجھتے ہیں بعض اعمال ایسے معمولی نہیں ہوتے. یعنی وہ والد جو کئی برس یہ آواز لگاتا رہا اور ہم جاگتا رہے اس کی آواز سے، آج اس کے بیٹے کو اللہ نے توفیق دی، وہ اسپیکر پہ یہ اعلان کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، لوگ آؤ نماز کی طرف، لوگ آؤ بھلائی کی طرف. تو سیکھنا ہو تو اس سے سیکھیے. یعنی کس طرح لوگوں کا ساتھ دیا جاتا ہے. 97 میں جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ ایک لمبا عرصہ تھا، 10 سال 1.5 برس بستر پہ گزرا. آہستہ آہستہ کر کے لوگ ساتھ چھوڑتے گئے. 1 ماہ 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ، کتنی دیر کو ساتھ دیتا ہے. اپنے رشتہ دار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. لیکن ایک بندہ تھا جس نے آخر تک ساتھ نبھایا. اس سے مجھے سبق ملا کہ ساتھ کیسے نبھایا جاتا ہے، اور وہ تھا آصف محمود. اللہ اس کی علم میں، عمل میں، اس کی اولاد میں بے شمار برکتیں نصیب کرے کہ کس طرح ساتھ نبھایا جاتا ہے. سیکھنا تو ان سے سیکھیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان سے باتیں کیجیے، آپ کو بے شمار چیزیں ملیں. 40 برس کم و بیش ہو سکے وہ چلے ہیں یوسف صاحب سے ملتے جلتے، کم و بیش 40 برس ہو گئے. یعنی اللہ نے ایسی مروت نصیب فرمائی ہے، اگرچہ ان کو مجھ سے بہت سی شکایات بھی ہوتی ہیں لیکن کبھی اونچا نہیں بولتے. اس کو مروت کہتے ہیں، مروت، جو آج کے دور میں ختم ہو کر رہے. کسی نے مروت سیکھنی ہو تو بھائی یوسف سے سیکھے. کسی نے تکبیر اولیٰ کے اندر شامل ہونا، مسلسل تکبیر اولیٰ کے اندر شامل ہوتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث غالباً ان پہ صادق آتی ہے کہ جو 40 دن جسے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی وہ 2 چیزوں سے بری، ایک نفاق سے بری ہے، دوسرے جہنم سے بری. اللہ ان کو نصیب فرماتا. ہر جمعے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کون پہلے آتا ہے، وہ سوائے یوسف کے اور کوئی نام نہیں. تو حضور کی اس حدیث کے مصداق سب سے بڑا ثواب ان کو ملے گا. تو اونٹ ذبح کیے، کتنے اونٹ ہو گئے اب تک؟ بے شمار اونٹ ہو گئے. اللہ پاک نصیب فرماتا. ہم جب نئے آئے، بچے ذرا بڑے ہوئے اس محلے میں، تو بڑی فکر تھی یار یہ ان کو اسکولوں کالجوں میں کیسے داخل کروائیں گے. تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا یہاں پہ جس کا نام عباد علی ہے. یعنی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں ہے اسکول جانے کی. عباد صاحب یہ کام ہے، بس عباد صاحب ہو جائے گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہاں ہمارے پاکستان کے اداروں میں جانا کتنی مصیبت ہوتا ہے. لوگ کس طرح ٹرکاتے ہیں اور کس طرح خراب کرتے ہیں. تو اسکول کالج بھی اس سے بری نہیں ہے. یعنی وہاں بھی کوئی ایڈمیشن لینا کوئی آسان نہیں ہوتا. کسی بچے کے بارے میں مجھے اسکول کالج جانے کی توفیق نہیں ہوئی، نہ ہمت ہوئی، نہ ضرورت پڑی. کیوں؟ عباد صاحب موجود. اللہ اکبر. ایسا کام کون کرتا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے کسی مسلمان کی ایک حاجت کو پورا کیا دنیا کی، اللہ اس کی آخرت کی حاجات کو پورا کرے. اور میں نہیں سمجھتا ہے دنیا کے کتنے لوگوں کی حاجات کو پورا کر دیں. کسی کو ضرورت پڑے فارم اٹھائے کے گھر دروازہ کھٹکھٹا دے کہ جناب یہ ذرا اٹیسٹ کر دیجیے، اور عباد صاحب ماشاءاللہ اسٹیمپ پہ بنی لگا دیتے ہیں. اللہ ایسے ان پہ جنت کی اسٹیمپ لگا دے. تو یہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ میری جنت کی راہوں کو آسان فرماتا. یعنی کسی نے دیکھنا ہو کہ لوگوں کے معاملات کو کیسے آسان کیا جاتا ہے، لوگوں کی مدد کس طرح. ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور عباد صاحب ہمارے کام کروا رہے ہیں.
یعنی بغیر کسی کی جائے ہوئے کس طرح کسی کے کام کیے جاتے ہیں وہ عباد صاحب سے سیکھیں۔ یہ کتنا بڑا علم کا ذریعہ ہے۔ لوگوں کو جانتے ہیں پروفیشن کے اعتبار سے، دیکھتے ہیں کسی کا، یعنی ہمارے معاشرے میں یہ عجیب یعنی بری رسم ہے کہ پروفیشن کسی کو ہم گھٹیا سمجھتے ہیں، کسی کو بڑھیا سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ حلال روزی کمانے کی ہر محنت بڑی عزت والی، بشرطے کہ حلال ہو۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے مسجد کے بڑا پکا نمازی جو ہے، جس کا نام نذیر ہے، اللہ نے اس کو عجیب صلاحیت دی ہے، بہت چیزیں آپ اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ان کو قرآن مجید نہیں آتا تھا، ایک لفظ نہیں آتا تھا، اور وہ میں نے ان سے سیکھا کہ کس طرح قرآن مجید کے لیے بندے کو ڈیووشن ہونی چاہیے، کس طرح کمٹمنٹ ہونی چاہیے، ایک ایک لفظ کر کے سیکھا اور کئی برس لگائے، آخر سیکھ کے چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اور کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، اور کس طرح ٹائم پہ آ جاتا ہے، اور کس طرح دودھ میں پانی نہیں ملایا جاتا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے، اور میرا خیال بالکل صحیح کہتے ہیں کہ میں نہیں کرتا، پیچھے سے آ جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس میں کچھ نہیں کرتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اگر کسی نے سیکھنی ہو تو نذیر بھائی سے بھی سیکھی جا سکتی ہے، لیکن ہم نظر انداز کر دیتے ہیں دودھ والا ہے، پھر کیا وہ دودھ والا ہے؟ حلال روزی ہے نا، حلال محنت ہے، جو بھی حلال محنت کرے وہ عزت والا ہے۔ ہماری مسجد جب سے بنی، ایک نوجوان تب سے ہمارا ساتھی ہے، تب وہ نوجوان ہوا کرتا تھا، آج وہ جوان ہے، اور اس کا نام جمشید ہے۔ جب بھی کوئی کام کرے ہمیں صرف اس کو فون کرنا ہے کہ جناب یہ کام ہے، اور وہ کہتا میں حاضر۔ تو اللہ پاک اس کو عظیم برکت نصیب فرمائے۔ تو مسجد سے محبت کیا چیز ہوتی ہے، یہ کسی نے سیکھنی ہو تو جمشید سے سیکھی۔ یہ بھی علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ مسجد کا احترام، مسجد کی محبت، مسجد کے کام کاج کو کس طرح اہمیت دی جاتی۔ 35-40 برس ہو گئے، ہم ایک نوجوان کو دیکھتے رہے جو آج بوڑھا ہو چکا ہے کہ کس طرح روزانہ اپنے موٹر سائیکل پہ اپنے کالج جایا کرتا تھا، اور وہ 40 برس میں کبھی لیٹ نہیں ہوا۔ اس کا نام ہے خواجہ اجمل محمود۔ معمولی نہیں ہے، یعنی 40 برس آپ کہیں لیٹ نہ ہو۔ پنکچویلٹی سیکھنی ہو تو خواجہ صاحب سے سیکھیے، بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہیں۔ اور کسی محلے میں کسی کے ہمسائے میں 30-35-40 برس آپ رہ لیں اور آپ کی لڑائی نہ ہو، آپ کی تلخ کلامی نہ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے کبھی ان کو اونچا بولتے نہیں سنا، مسجد میں کبھی کبھی بول لیتے ہیں مذاق سے، لیکن ہم نے محلے میں کبھی نہیں سنا، کبھی تلخ کلامی نہیں ہوئی، کبھی لڑائی نہیں ہوئی، کبھی اونچا نہیں بولے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم پہلے دن اس محلے میں آئے تو وہ خواجہ صاحب کی اہلیہ تھی جو ہمیں مبارکباد دینے آئے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بھولتی، اور کوئی نہیں آیا، خواجہ صاحب کی اہلیہ اور ان کی والدہ، اللہ ان پہ کروڑوں، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ ان کی والدہ تو بڑی محبت سے مجھ سے، ہمیشہ مجھے راستے میں کھڑا کر کے، اسی طرح آصف صاحب کی والدہ کو حال چال پوچھتی، دیگر حال احوال پوچھتی۔ تو وہ اللہ ان کے صدقے سے اللہ نے ان کو اولاد بھی ایسی نصیب فرمائی۔ تو اس لیے دیکھنا ہو، سیکھنا ہو تو خواجہ صاحب بھی بہت بڑا ذریعہ ہے علم کا۔ ہمارے دوست منظور صاحب تشریف نہیں لائے، یعنی کسی نے سیکھنا ہو کہ حق کا ساتھ کیسے دیا جاتا ہے اور حق بات کیسے کی جاتی ہے ڈنکے کی چوٹ پر، تو منظور صاحب سے سیکھیں۔ یعنی کوئی مسئلہ نہیں انہیں کہیں بھی حق بات بیان کرنے، ہمیشہ حق بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی یعنی خوبی ہے، قابلیت ہے، جو میرے جیسے بندے میں نہیں ہوتی۔ ہم کمزور ہیں، لیکن منظور صاحب کوئی مسئلہ ہو، بڑا مجمع ہو، چھوٹا مجمع ہو، بڑا آدمی ہو، چھوٹا آدمی، کوئی بھی ہو، انہیں حق بات کہنے سے کبھی جھجک پیش نہیں آتی۔ اللہ انہیں اس پہ سلامت رکھے اور بے شمار مزید خوبی نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم دوست، چند مثالیں ہیں، میں صرف چند مثالیں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ ان کا مطلب، ان ناموں کو لینے کا مطلب نہیں کہ اور خالی ہیں، ہر بندہ علم کا مدرسہ ہے، آپ ہر بندے سے سیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ سیکھنے کی نیت ہو، سیکھنے کا جذبہ ہو، سیکھنے کی نیت ہو۔ تو آپ اپنے بچوں سے سیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی بیوی سے سیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے دوست احباب سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہر کوئی ایک بڑا مدرسہ ہے علم کا۔ نہ پڑھیے کتابیں، کوئی بات نہیں،
نہ جائیے اسکول کالج کوئی بات نہیں، لیکن سیکھنے کے لیے اللہ نے یہ مدارس آپ کے ارد گرد قائم کر دی، اور جب بھی آپ چاہیں، جس وقت چاہیں، جتنا چاہیں اور جہاں چاہیں، یہ آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں سیکھنے والا بنا دے۔ تو اس بات کے آخر میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، بہت پیاری حدیث، اس کو پلے باندھیے اور اس کا ترجمہ صرف سن لیجئے، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں، اچھا ہاں ایک اور مجھے میری توجہ نہیں گئی، ہر جمعے میں ایک نوجوان غالباً اپنے بوڑھے باپ کو لے کے آتے ہیں، ادھر تشریف فرما ہے، میرا تعارف نہیں کبھی ان سے ہوا، یعنی کسی نے باپ کی خدمت دیکھنی ہو تو اس نوجوان سے سیکھیں کہ کس طرح باپ کی خدمت کی جاتی ہے، کس طرح باپ کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، مجھے بڑا فخر آتا ہے، رشک آتا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں بھی ایسی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ نوجوان ادھر بیٹھے ہیں، ان کے والد ہیں، میرے خیال والد ہی ہیں جی، آپ کے دادا ہیں، دادا بھی بہرحال والد ہوتے ہیں۔ کسی نے یہ جذبہ سیکھنا ہو، یہ ہمت دیکھنی ہو، اس نوجوان سے سیکھے، اللہ اس کی عمر میں، علم میں اور اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں، قال من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی مسلمان کی، کسی مومن کی ایک مصیبت کو دور کیا یا ایک حاجت کو پورا کیا، من قرب الدنیا، دنیا کی حاجات میں سے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ اس کی یوم قیامت کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ یعنی جس مسلمان نے دوسرے مسلمان کی کسی ایک دنیاوی حاجت کو پورا کیا، اللہ اس کی روز آخرت کی حاجات کو پورا کرے گا۔ فرمایا کہ ومن یسر علی مؤسر، اور جس نے کوئی تکلیف دور کی، کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کیا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرتی تنگیاں اس پر دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ ومن ستر مسلمن، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یعنی وہ دن جس میں ہمیں پردہ پوشی کی سب سے بڑی ضرورت ہوگی، اللہ اس دن ہماری پردہ پوشی فرمائے گا۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، جو اس کی عیبوں کو ڈھانک کے رکھے گا، واللہ فی عون العبد، اس کو غور سے سنیے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ بھی بندوں کے ذریعے سے جاتا ہے، بندوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ فرمایا کہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم کے کسی راستے پہ چلا، علم کے کسی بھی راستے پہ چلا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے یہاں علم کی بھی تخصیص نہیں فرمائی، علم کے کسی بھی راستے پہ چلا، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دے گا۔ فرمایا کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں اگر جمع ہوتے ہیں، کس لیے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کو سیکھنے سکھانے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ ان پر سکینت، اطمینان نازل فرماتے ہیں، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ بھی ان کو گھیر لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ اپنے پاس جو سب سے بہترین یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ ایک ہی حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو، اور اس حدیث کے آخر میں بہت ہی غور سے سننے کی بات ہے، فرمایا کہ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، لم یسرع بِهِ نَسَبُهُ، اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کا حسب نسب آگے اس کو نہیں قیامت میں بڑھا سکتا۔ تو یہ ہے حسب نسب پہ فخر کرنے والوں کے لیے بہت اہم بات ہے، اور اگر کسی نے سیکھنا ہو تو اس میں بھی بھائی آصف صاحب سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہم جب کبھی مذاق میں کہتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں برادری ہے، فلاں قبیلہ ہے،
تو آصف صاحب بڑے ہی پیار سے فرماتے ہیں بھئی ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، تم تو فلاں اماموں کی ولیوں کی فلاں کی اولاد ہو، ہم نبیوں کی اولاد ہیں کہ بھئی ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اب دیکھیے اس میں کتنا بڑا سبق ہے، یعنی سارے مومن جو ہیں برابر ہیں، نسب کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے فضیلت ہے، اور یہ سبق بھی میں نے ان سے سیکھا۔ اللہ پاک آپ سب کو بے شمار کامیابی نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔